بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انبیاء کرام کی ایک قسط اور لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا۔ جب کفار ناہنجار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا۔ تو امام ابن جریر اپنے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ینار کو فی برداد اور سلال علی ابراہیم کی تفسیر میں فرمایا، وہ آگ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی کہ ان کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ سلامن کا مطلب یہ ہے کہ ابو علیہ بیان کرتے ہیں کہ سلامن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹھنڈک نقصان نہیں دے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ وہ سلامن نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک آگ کی گرمی سے زیادہ نقصان دہ ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نعمتیں اس دن تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ منہال بن عمرو بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نعمتیں ان دنوں تھی جب مجھے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اگر آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک سے فوت ہو جاتے اور دنیا میں جس جگہ بھی آگ تھی وہ بجھ جاتی۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ مجاہد نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک سے فوت ہو جاتے اور دنیا میں جس جگہ بھی آگ تھی وہ بجھ جاتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغلوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، سعدی نے کہا، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغلوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ سلام کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی اور وہاں میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور انواع اقسام کے پھول تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہاں آگ میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور انواع اقسام کے پھول تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے صرف بیڑیوں اور زنجیروں کو جلایا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، اس آگ نے صرف بیڑیوں اور زنجیروں کو جلایا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں آپ علیہ السلام 40 یا 50 دن رہے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ منہال بن عمرو نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی کے سب سے اچھے ایام وہ تھے جو اس آگ میں گزرے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری زندگی کے سب سے اچھے ایام وہ تھے جو اس آگ میں گزرے تھے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تو اللہ تعالیٰ نے سائے کے فرشتوں کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کا دل بہلاتے رہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، امام ابن اسحاق نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سائے کے فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام کا دل بہلاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ریشم کی قمیض لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آگ میرے محبوب بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس جنت سے ریشم کی قمیض لے کر آئے تھے اور کہا تھا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا رب جل جلال کا فرمانا ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آگ میرے محبوب بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہوتے ہوئے باغ میں بیٹھے تھے تو نمرود نے اپنے قلعہ پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام باغ میں بیٹھے ہوئے اور ارد گرد لکڑیاں جل رہی ہیں، تو اس نے چلا کر کہا اے ابراہیم علیہ السلام، تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں نکل سکتا ہوں۔ تو اس بدبخت نے کہا پھر آپ علیہ السلام نکل آئے۔ یہاں پہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نمرود نے اپنے قلعے سے جھانک کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد لکڑیاں جا رہی تھی۔ پھر نمرود نے چلا کر کہا، اونچی آواز میں کہا اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے حتیٰ کہ اس آگ سے نکل آئے۔ نمرود نے پوچھا میں نے آپ علیہ السلام کی صورت میں جو ایک شخص کو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہ کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ سائے کا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے دل بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ نمرود نے کہا میں نے آپ علیہ السلام کے رب جو جلال کے نزدیک آپ علیہ السلام کی عزت اور وجاہت دیکھی ہے تو میں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے 4000 گایوں کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے دین پر قائم ہو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا میں اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن میں عنقریب گایوں کو ذبح کروں گا۔ پھر اس نے گایوں کو ذبح کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعارض کرنا چھوڑ دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گڑھا کھودا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر 7 دن آگ جلائی۔ یہاں پہ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا گڑھا کھودا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، پھر ان پر 7 دن تک آگ جلتی رہی، پھر اس گڑھے کو پاٹ دیا، پھر اگلے دن اس گڑھے کو کھولا تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ پھر ان سے حضرت لوط علیہ السلام کے باپ حران نے کہا ان پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے آگ پر جادو کر دیا، لیکن ان کو کسی چیز پر بٹھا کر اس کے نیچے آگ جلاؤ تو یہ اس کے دھوئیں سے مر جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک کنویں کے اندر آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اوپر بٹھا دیا۔ اس آگ کی ایک چنگاری حضرت لوط علیہ السلام کے باپ حران کی داڑھی میں جا گری اور وہ خود جل کر مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کس کیفیت سے ٹھنڈی ہوئی؟ اس میں حزب زائل جو ہم بیان کر رہے ہیں اقوال ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ مجھے اس آگ سے جلانے اور تپش کے فعل کو زائل کر دیا تھا اور اس کی روشنی اور چمک کو باقی رکھا تھا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے درمیان ایک چیز حائل کر دی جس کی وجہ سے آگ کا اثر آپ علیہ السلام تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خود وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس کا اثر نہیں پہنچا اور آگ اپنی حالت میں باقی نہیں رہی۔ پھر فرمایا سلامن۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ ٹھنڈی ہو تو وہ آگ کی طرح ہلاک کر دیتی ہے، اس لیے فرمایا وہ اعتدال کے ساتھ ٹھنڈی ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی جس کی وجہ سے آگ کی اذیت آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جس طرح جہنم کے فرشتوں کو آگ ضرر نہیں پہنچاتی اور جس طرح سمدل ایک کیڑا ہے جو صرف آگ میں زندہ رہتا ہے۔ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہا مگر وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ انبیاء 70 نمبر آیت میں کہ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلی سو ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فخر الدین رازی متفی یہاں پہ لکھتے ہیں انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلی سو ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔
اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مباحثہ اور مناظرہ کیا، اس میں وہ مبہوت اور لاجواب ہو گئے. پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوگی تو حضرت لوط علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معجزہ کو دیکھ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں. اللہ حافظ.